سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 15۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجات والا اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امری، وہ وحی بھیج دیتا ہے اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادی، جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ ڈرائیں ملاقات کے دن سے، یوم هم بارزون، جس دن وہ سب کے سب ظاہر ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہیں پوشیدہ ہوگی اللہ پر ان میں سے کوئی بھی چیز، لمن الملک اليوم، اور کہا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی جو یکتا ہے اور زبردست ہے۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے توحید کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس اکیلے اللہ کو پکارو، خالص کرتے ہوئے پکار کو اسی کے لیے، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اسی کا نام توحید ہے۔ جیسے کل بھی عرض کیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، یہ ہمارا مسلمانوں کا قرآن و سنت کا بتلایا ہوا عقیدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ عقیدہ اپنانے کی، بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اسی عقیدے پہ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے، اپنی صفت بیان فرماتے ہوئے، رفیع الدرجات ذو العرش، وہ اللہ بہت اونچے درجوں والا ہے، اس کے اپنے درجے بہت بلند ہیں، اور وہ عرش والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس رفعت سے مراد اللہ کے عرش عظیم کی رفعت ہے، اللہ کا عرش جو اس پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا اللہ کا عرش ہے، اور 7ویں زمین سے لے کر عرش عظیم کی بلندی تک 50,000 سال کی مسافت ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی رفعت، اس کی بلندی وہ کتنی ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے یوں فرمایا، رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بڑے اونچے درجات والا اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یہاں رفیع لازمی نہیں متعدی ہے، جس کا مطلب یہ کہ وہ خود تو بلند ہے ہی، جو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ ان کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ وہ رافع ہے، بلند کرنے والا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ کے پسندیدہ اور محبوب لوگ ہوتے ہیں، ان کے درجات کو اللہ پاک بہت اونچا، بہت بلند کر دیتا ہے۔
اور قیامت کے دن سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا مرتبہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اذان کے بعد دعا میں بھی ہم آپ کے لیے اسی بلند درجے کی سفارش کرتے ہیں۔ ہماری سفارش کہاں اس قابل کہ اس سے آپ کو کوئی صلہ ملے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سفارش کرتے ہیں آپ کے سفارشی ہونے کی حیثیت سے اللہ ہمیں نواز دیتا ہے۔ تو یہ بلند درجات ان کو ملتے ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا گہرا تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یلقی الروح من امری علی من یشاء من عبادی، وہ یہ پیغام وحی، یہاں روح سے مراد وحی ہے، وہ اپنا یہ پیغام وحی اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ سب سے پہلا وحی کا پیغام اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پہ اتارا، اور آخری نبی کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سارے بول دیں اللہ کے آخری نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب کسی پہ وحی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اگر آج کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، کیونکہ وحی کا سلسلہ اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند کر دیا۔ تو جب آپ دنیا کے اندر تھے بہت سارے لوگ کہا کرتے تھے کہ جی ان پہ کیوں وحی آ گئی، ہمارے اوپر کیوں نہیں آئی، یہ مال والے ہیں، یہ جاگیروں والے ہیں، یہ بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے اوپر وحی کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وحی کا مالک میں ہوں، تم کوئی مامے نہیں لگتے اس میں جس پہ چاہوں اتار دوں، یہ میرا انتخاب ہے۔ تو میں نے جب وحی کے لیے منتخب کر دیا اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو تم میرے انتخاب پہ اعتراض کرنے والے کون ہوتے؟ وہ جس پہ چاہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے اس کو منتخب کر کے اس پہ وحی بھیج دے۔ تو جب اس نے آخری وحی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر لیا تو اللہ کا انتخاب ہے، اور ہمیں اس میں دخل دینے کی کوئی اجازت نہیں، ہم تو اس انتخاب کو سلام پیش کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری پیغام لے کر آئے، اور وہ آخری پیغام کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، یہ پیغام آخری وحی، آخری پیغام اس لیے دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائیں۔ طلاق ملاقات سے ہے، ملاقات کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن، جس دن ہر انسان کی اللہ رب العالمین سے ملاقات ہو، اور جس دن ہر مظلوم کی ظالم سے ملاقات ہوگی، اور جس دن ہر مقتول کی قاتل سے ملاقات ہوگی، اور جس دن ہر مجرم کی اپنے جرم کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یعنی انسان نے دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہوگا اس کو وہ سامنے پائے گا۔ اسی کو فرمایا یوم ہم بارزون، جس دن وہ سب کے سب بارز ہوں گے۔ بارز کا معنی کھلے۔ آج دنیا کے اندر انسان پوشیدگی میں ہے، پردے پڑے ہوئے، میں نے کل کیا کیا آپ نہیں جانتے، آپ نے کیا کیا میں نہیں جانتا، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے۔ لیکن ایک دن وہ آئے گا جس دن سب پردے کھل جائے، سب بھید کھل جائے، اور سب کا کچا چھٹا سب کے سامنے آئے گا، اور اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، یہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب کر کے بتا تیرا کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنے اسی ستاری والے پردے میں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، یہ اس کی بڑی کرم نوازی۔ ورنہ میرے محترم دوستو،
جن کے وہاں بھید کھلیں گے ان کے لیے بڑی شرمندگی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس شرمندگی سے بچائے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ قیامت کے دن ایک منظر یہ پیش ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے درخواست کریں گے کہ اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، میں اپنی امت کا حساب خود لے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے محبوب اس کی وجہ، آپ فرمائیں گے اللہ میں نہیں چاہتا میری امت کے گناہ گاروں کے گناہ کسی اور کے سامنے آئے، میں یہ نہیں چاہتا۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے محبوب میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ تیری امت کے گناہ تیرے سامنے آئیں، میں ان کو اپنے ہی پردے کے اندر رکھ کے جنت کے اندر پہنچاؤں۔ ایسے خوش نصیب بھی ہیں، اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے۔ لیکن وہ دن ایسا ہے میرے بھائیو، یوم تبلی السرائر، اللہ فرماتے جس دن سب بھید کھل جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جس دن کھلیں گے بھید اس دن پتہ چلے گا کھرا کھوٹا کون ہے، یہ اس دن پتہ چلے گا۔ تو میرے محترم دوستو، وہ دن اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن سے آگاہ کرنے کے لیے آئے، اس دن سے خبردار کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے آئے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کو کلیئر کر دو، صاف کر دو، ورنہ فرمایا لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس دن اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ دنیا میں آج بڑے بڑے مجرم چھپ جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور ظاہراً دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں کہ ان سے بڑا معصوم کوئی نہیں، حالانکہ وہ سب سے بڑے شوم اور کمینے لوگ ہوتے، لیکن کیا ہے کہ چھپے ہوئے۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، کچھ نہیں چھپا ہوا ہوگا، سب اللہ کے سامنے کھلے پڑے ہوئے ہوں گے۔ اور اس دن فرمایا پھر آواز لگے گی لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ جو جملہ ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا، روایات اور قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ جملہ 2 دفعہ بولا جائے گا۔ ایک دفعہ تو اس وقت بولا جائے گا جب نفخہ اولا میں پھونک ماری جائے گی، پہلا سور پھونکا جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، سب پہ موت طاری ہو جائے گی۔ پچھلے رکوع میں اس کے احوال گزرے، اور سب فوت ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ پاک عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے کہیں گے تم بھی مر جاؤ، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ان سے بھی کہیں گے تم بھی مر جاؤ۔ پھر آخر میں ملک الموت سے پوچھیں گے کون بچا، وہ کہے گا اللہ میں ہوں اور آپ ہیں، اللہ فرمائیں گے تو بھی مر جا، وہ بھی گیا۔ اب کون ہے؟ صرف اللہ۔ پوری کائنات میں، تمام انسانوں میں، جنوں میں، فرشتوں میں، مخلوقات میں صرف اور صرف باقی ہے تو خالق ہے۔ ساری مخلوق فنا ہو چکی، ساری مخلوق عدم میں چلی گئی۔ اس وقت اللہ پاک پوچھیں گے بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، تو کون جواب دے گا؟ ہے ہی کوئی نہیں، سب فنا میں ہے، کوئی جواب نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، جرنیل، کرنیل سب ختم ہو گئے، بڑے کر و فر والے سب مٹ گئے، جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سینکڑوں سال بیت جائیں گے، اللہ پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہت ہے کس کی؟ اس ایک اللہ کی جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ ایک تو اس وقت یہ جملہ بولا جائے، اور دوسرا علماء نے لکھا ہے جب دوسری دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی پھر سب اٹھیں گے، میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اب وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام انسان جمع ہیں، اس میں بڑی بڑی سلطنتوں والے، تاجوں والے، تختوں والے، بڑے بڑے بیجوں والے، وہاں سب اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے۔ تب اللہ پوچھیں گے بتاؤ نا آج کس کی بادشاہ؟ لمن الملک اليوم، کدھر گئے تمہارے تخت، کدھر گئے تمہارے تاج، کہاں گئے تمہارے کر و فر، پروٹوکول، وہ سب کے سب
بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کسی میں ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کو جواب دے سکے، بول بھی سکے۔ تو اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ یہاں جو یہ جملہ ہے یہ اسی وقت کے لیے، کیونکہ پیچھے یہ فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن اللہ پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، سب سامنے ہوں گے، اور اسی دن یہ جملہ کہا جائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ میرے محترم دوستو، جب یہ حقیقت ہے کہ وہاں ماننا پڑے گا کہ بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی، اکیلا بھی ہے، قہار بھی ہے، زبردست بھی ہے۔ تو آج ہی کیوں نہیں مان لیتا انسان کہ آج بھی بادشاہت صرف کس کی ہے؟ اللہ۔ تو جب بادشاہت اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، تو حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا ہی، یا امریکہ کا چلنا چاہیے، یا کسی اور کا چلنا چاہیے؟ جب سارا کچھ ہے ہی اسی کا، تو پھر حکم بھی کس کا چلنا چاہیے؟ اسی اللہ۔ بس میرے محترم دوستو، پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہی ہے کہ زمین اسی کی، نظام بھی کس کا چلے گا؟ اسی کا چلے گا، اور وہ نظام یہی قرآن کریم ہے، سنت مطہرہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس نظام کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم